ہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جس دن زینب کبریٰ پیدا ہوں، عشرہ زینبیہ کی آخری مجلسیں اور زینب کبریٰ کا ذکر ہی ابھی تک ڈائریکٹ نہیں ہوا۔ آج کی مجلس اور کل کی مجلس کا پہلا حصہ، آپ کو معلوم ہوگا کہ کل کی رات 8ویں امام کی شہادت کی رات ہے ایک روایت کے مطابق، تو 8ویں امام سے یہ جناب زینب کا ذکر 8ویں امام سے کل جا کے ملے گا۔ مگر پہلے آج کی بات، جس دن زینب کبریٰ اس دنیا میں آئی تو اللہ کے رسول اپنی گود میں لے کر مسجد میں آئے تھے اور ایک جملہ یہ کہا تھا کہ میری اس بیٹی زینب کو پہچانو، حاضری مثیل و خدیجہ، یہ خدیجہ کے مثل ہے۔ ہم نے اور آپ نے زینب کو کہا ثانیہ زہرا، رسول اللہ نے کہا ثانیہ خدیجہ۔ فضائل کے اعتبار سے زینب ثانیہ زہرا، سیرت اور حالات کے اعتبار سے زینب ثانیہ خدیجہ، اور یہ وہ ٹائٹل ہے جو رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو دیا، بیٹی یعنی زینب کو۔ مسلمانوں پہچانو، میری یہ بیٹی خدیجہ طاہرہ کی طرح سے، اور وہ کیا حالات ہیں وہ سمجھیے۔ مولا کی وہ حدیث سن لیجئے جو مجھے نہیں پتا کتنی اتھینٹک ہے، پڑھی جاتی، کہ جیسے رسول نے فاطمہ کے بارے میں کہا، مولا نے زینب کے بارے میں کہا کہ اگر میرے بھائی جعفر طیار کا بیٹا عبداللہ نہ ہوتا تو میری بیٹی زینب کی کبھی شادی نہیں ہوتی۔ زینب ان کے لیول کا، اسلامی دنیا تو چھوڑیں، بنی ہاشم کے خاندان میں بھی کوئی نہیں سوائے عبداللہ کے، اگر یہ نہ ہوتا تو میری زینب ساری زندگی بغیر شادی کے ہوتی، اور ہوا بھی۔ معصومہ قم کی ساری زندگی شادی نہیں ہوئی، کیونکہ بنی ہاشم کے اپنے خاندان میں، امامت کے خاندان میں، امامزادوں کے خاندان میں کون ہے جو معصومہ قم کے لیول کا ہو؟ معصومہ قم جس کی بہن ہے، جو کہ کل رات ان کا ذکر ہونے والا تھا، ہونے والا ہے، اگر میں زندہ رہا تو ایک جملہ میں نے یہاں کہہ دیا کہ یہ بات اہل بیت نے خالی اہمیت کے لیے نہیں بتائی، اہل بیت کی ایسی فضیلت والی بیٹیاں بغیر شادی کے رہیں، حتیٰ بعض علماء تو جناب حکیمہ خاتون کے لیے بھی یہ جملہ کہتے ہیں۔ خیر وہ چھوڑ دیں، زینب کبریٰ مثل خدیجہ، یہ کس کانٹیکس میں رسول اللہ نے کہا؟ فضائل کے اعتبار سے زینب زہرا، اور زندگی کے حالات اور اسلام کے لیے سیکریفائس زینب مثل خدیجہ۔ اب آئیے وہ چھوٹی سی بات جو اگر علماء اس کو تفصیل سے بیان کریں تو بہت لمبی ہو جاتی، میں جلدی بتا دوں۔ زینب کی ساری زندگی کیسے گزری؟ فاطمہ کی زندگی 18 سال، 18 سال پوری زندگی مصیبتوں، پریشانیاں، اسلام کے لیے سیکریفائس، گھر میں فاقے، 9 سال مکے میں رہی، ابو جہل، ابو لہب، ولید، عتبہ، شیبہ، ابو البختری، ایک سے ایک ظالموں کے نام آتے ہیں۔ پہلے ماں کو پریشان دیکھا، پھر 3 سال شیب ابی طالب کی قید دیکھی، ماں کی وفات کے بعد باقی 3 سال میں اپنے بابا پہ مصیبتیں آتے دیکھی۔ ہر وقت فاطمہ کے گھر میں رونا، رسول اللہ کے مصائب پر اگر بیٹی نہ روئے گی تو کون روئے گا؟ مدینے آئیں، منافقین کا ٹارچر روزانہ، کبھی فاطمہ پہ ٹونٹنگ، کبھی علی پہ ٹونٹنگ، کبھی رسول اللہ پہ ٹونٹنگ، فاقے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے 3 دن تک، اور یہ حالت کب تک رہی؟ اپنی وفات تک۔ 18 سال کی زندگی زہرا کے یہاں آپ کو کوئی خوشی نظر نہیں آئی۔ ہاں حسن کی ولادت، حسین کی ولادت ماں کو خوشی ہوتی، مگر بیٹے کی ولادت پہ ہر ماں کو خوشی، حالات کے اندر
ایک ہی تو عید الزہرا ہے جو 9 تاریخ کو ہم مناتے ہیں، 9 ربیع الاول، گرچہ آج کل اس پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہے۔ عید الزہرا کا اصل مطلب تو یہ ہے کہ 9 کو امام زمانہ کی امامت شروع ہوئی، وہ آئیں گے اور آ کر زہرا کی خوشی کا انتظام کریں گے، جو کل نہیں پر منڈے یا ٹیوزڈے کی مجلس سے امام زمانہ کا ذکر آئے گا۔ مگر عید الزہرا ایک ہی تو ہے جو ابھی آئی نہیں، آئے گی تو 18 سال مصیبتوں، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا کی فریاد میں، فاقوں میں، یہ ہے فاطمہ۔ یا زینب بھی ایسی؟ ارے زینب کے گھر میں تو اتنی دولت تھی، سونے اور چاندی کی بارش ہوتی تھی زینب کے گھر میں۔ ہاں، پیدائش کے بعد کے 4-5 سال بہت ٹف ہیں۔ ماں کی وفات کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد زینب کی شادی ہو گئی، وہاں سے لے کے کربلا تک زینب سے زیادہ، یہ جملہ توہین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، زینب سے زیادہ عیش و آرام کی زندگی پورے عرب میں کسی عورت کی نہیں تھی۔ جو ماں فاطمہ کا نام سن کے آپ کے ذہن میں غربت اور فاقے اور مصیبتیں آتی ہے، زینب کے یہاں بالکل نہیں۔ شروع کے 6 سال، آخر کے 1-2 سال، زینب نیئرلی 60 کی ہیں۔ 50 سال زینب نے اتنے عیش و آرام میں گزارے ہیں۔ کیا عرب کی کسی عورت کے ہاں وہ عیش و آرام ہوں گے؟ یہ خدیجہ طاہرہ کے ہاں تو آپ کو ملے گا کہ ساری زندگی سونے اور چاندی میں کھیلتی تھی، آخر کی زندگی بہت مشکل کی تھی۔ اور یہی زینب کے ہاں، فاطمہ کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ تو زینب ثانیہ زہرا بھی ہیں فضائل کے اعتبار سے، زینب ثانیہ خدیجہ بھی ہیں زندگی کے اعتبار سے۔ 2 دن ذرا کچھ پیسے والوں کا مزاج آیا کہ وہ گھمنڈی ہوتے ہیں، مگر ایک لفظ میں نے کہا تھا، سب نہیں، دین چل بھی رہا ہے نیک اور دیندار پیسے والوں کی وجہ سے۔